آخر میں پھر یہ ایک بار یاد دلا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ویڈیوز تو بنتے رہیں گے، حیات رہی تو انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اور صبح شام کے اذکار روز پابندی سے پڑھے، اس سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے وہ بندہ، وہ مسلم پڑھنے کی وجہ سے۔ ذرا سا وقت لگتا ہے، صبح پڑھ لیے شام پڑھ لیے، مگر مکمل حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صبح پڑھ لیے تو شام تک محفوظ، شام پڑھ لیے تو صبح تک محفوظ۔ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اتنی یعنی سعادت کی بات ہے کہ کوئی حفاظت کر ہی نہیں سکتا ویسی حفاظت، مگر اللہ کرتا ہے۔ انسان ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے محفوظ رہنے کے، بس اتنا ہی، تب بھی اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسے سردی ہو جائے تو انسان سویٹر پہن لیتا ہے، ڈھانک لیتا ہے اپنے آپ کو بلینکٹ سے، وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سیف ہو گیا، اب اس کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے۔ یہ تو اسباب ہے، لیکن مسبب تو اللہ ہے نا، مسبب الاسباب اللہ ہے، اس نے اسباب عطا کیے ہیں، وہ اختیار کرنا واجب ہے۔ جو اختیار کرتا ہے انسان کو، جیسے روزگار نہ ہو، تلاشی نہیں کرے گا تو رزق آئے گا اس کے پاس؟ نہیں آئے گا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، پہنے گا نہیں تو گرم کیسے ہوگا، محفوظ کیسے رہے گا؟ بیمار ہو گیا ہے تو علاج نہیں لے گا، بیمار ہو کے علاج نہیں لے گا تو شفا کیسے ہوگی اس کو؟ کم از کم دعا پیا، کم از کم دعا کرے اور دوا بھی لے وہ، تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ خوشی نہیں ہے تو خوشی کیوں تلاش کرے، خوشی کی تلاش کرے، نکلے خوشیوں کے لیے، وہ اسباب اختیار کرے جس سے خوشیاں ملتی ہیں۔ دیکھے کہ آخر وجہ کیا ہے خوش نہ ہونے کی انسان کی۔ لوگوں کی ناراضگی ہے تو لوگوں کو دیکھیں آپ کیا ظلم کیا ہے اس نے کسی پر، کیوں ناراض ہیں لوگ اس سے؟ اگر ویسے کوئی غلطی ہیں اس سے ہوئیں تو معافی مانگ لے، مل جائے لوگوں سے، سب اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما دے گا، لوگ مل جائیں گے اس سے۔ علم سے دور ہے تو علماء سے جڑے، یا ایجوکیشن لائن میں کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ کچھ بھی اس کا ٹاپک ہو، میٹر ہو، چیپٹر ہو، سبجیکٹ ہو، بہرحال وہ اس سے جڑا رہے، اس کے ماہرین سے جڑ کر وہ چیز حاصل کرے۔ ایجوکیشن، علم ہے، علم دین ہے، عشر علوم ہیں، بہرحال اسباب ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، باقی سب اسباب ہے۔ اسباب اختیار کرنا واجب ہے ہر امر میں، ہر معاملے میں، ہر بات میں۔ تو الحمدللہ اس کو وہ چیز عطا ہوتی ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اور باقی تو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ باقی انسان کو جو حکم دیا گیا وہ اسباب اختیار کرنے کا، وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال میرا ٹاپک یہ تھا کہ اذکار نبوی، یہ اس بارے میں انشاءاللہ پھر آئے گا، بار بار آئے گا، سننے والے بیزار نہ ہوں، اس کی غلطی نہ سمجھیں کہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا بار بار اس پہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو بناؤں گا، اور دیکھیں گے آپ کے اذکار کے بارے میں بات بار بار آئے گی، نمازوں کے بارے میں بار بار آئے گی، تو کیونکہ یہ نماز تو فرض ہے، اذکار پڑھنا گویا اگرچہ سنت ہے، گویا فرض یعنی واجب جیسے ہیں، وہ ہے تو سنت، پڑھے تو پڑھے، نہ تو نہ، کوئی مرضی کی بات ہے انسان کی۔ پڑھے گا تو سلامتی سے رہے گا، خوشحالی سے جیے گا، اچھا رہے گا، محفوظ رہے گا، ٹینشن ہی کیا۔ نہیں پڑھے گا تو آفتوں میں گھرا رہے گا، یقین مانی آرام سے نہیں رہ سکتا انسان۔ جو نماز سے دور ہے، اذکار سے دور ہے، انسان مبتلا ہے۔ اگر اس کو عافیت چاہیے تو نماز پڑھے، اور پھر نماز کے علاوہ اذکار بھی پڑھے، قرآن سے جڑیں، اچھے کاموں سے جڑیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ بہرحال اولین بات یہ ہے کہ توحید ہو انسان کے اندر، ایک اللہ کو مانے اور صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرے۔ ہم ویسے ہی مانیں اللہ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا، ہم ویسے ہی مانیں رسول کو جس طرح صحابہ کرام نے مانا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے سلف ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، وہی بزرگ ہیں، ہمارے اصل بزرگ وہی ہیں۔ اس لیے ہم اگر یہ کہہ لیں کہ ہم سلفی ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان سے ہم علم حاصل کر ہم بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے ہم فالورز ہیں، ہم قرآن و سنت کی مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کی، علماء کی بحثیں بہت ہو جاتی، کبھی تو اتنی ہوتے ہیں کہ وہ ویسٹ ہیں، سب ویسٹ ہیں، قیل قال من مانی کی باتیں نہیں چاہیے اسلام میں، دین میں، زندگیوں میں۔ اللہ رسول کی باتیں چاہیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں، وہ چاہیے ہمیں۔
خالص وہی باتیں چاہیے ہمیں، کسی کی رائے نہیں چاہیے، دین میں مشورہ نہیں چاہیے، رائے مشورہ نہیں چاہیے، عبادات میں احکام میں کسی کے مشورے نہیں چاہیے ہمیں، وہ اللہ نے فکس کر رکھے ہیں وہ چاہیے بس۔ تو اللہ نماز ایسی چیز ہے، فکس ہے۔ کون سی جماعت ہوگی مسلمانوں کی جو نماز کو یعنی ٹھکراتی ہو یا نماز سے انکار کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو، بلکہ ایسے مانتے ہیں جس طرح انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ موت برحق ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں، نماز کو اتنا یقین سے لیتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، کیونکہ فرض ہے نماز۔ سارے اہل اسلام کسی بھی جماعت کسی بھی فرقے سے ہوں گے وہ نماز کے قائل ہیں اور پڑھتے ہیں، بس اللہ سب کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک توفیق اور کامل اخلاص عطا فرمائے قول و عمل میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے ڈریں، آخرت ایک مقام ہے، چھوٹی چھوٹی سوچ نہ رکھا کریں، ذرا بڑا سوچیں، اس کے بعد، اس زندگی کے بعد کہیں اور ہے زندگی، یہ صرف انتقال ہے، پیدا ہو گئے ہیں، اب ایک ظاہری موت ہوگی، لیکن انسان کو کہیں ایسے مقام پر جانا ہے جس کو ہم آخرت بولتے ہیں، قیامت بولتے ہیں۔ اللہ اٹھائے گا اس دن، پھر سوال ہوگا اس دن، جو نمازوں میں کامیاب رہے گا، نیک صالح بن کر جیا ہوگا، اللہ کی اطاعتوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم اسی کے طلبگار ہیں اللہ سے، اور اسی کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں جینا ہے تو یہ سب اسباب میں ہی داخل ہیں، اس لیے ایسے بھی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہی بات ہے کہ اذکار کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت پہ عمل کے بارے میں، اس بارے میں کثرت سے آئے گا، کیونکہ ہمارا دین ہے۔ آپ